بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز استئجار الزئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها وكسوتها وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها۔ زیر کہتے ہیں الزئر، ضا حمزہ را، بئر کے وزن پر الزئر، اس کا معنی ہوتا ہے دایا۔ پہلے زمانے میں اجرت کے طور پر جو ہے دودھ پلانے والیاں رکھی جاتی تھی۔ ابھی بھی ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والیاں الگ سے رکھی جاتی ہے کہیں کہیں۔ تو دودھ دایا کو اجرت پر رکھنا جائز ہے، بے اجرت معلومۃ، اجرت معلومہ کے طور پر کہ کتنا توگے، کہ ایک دن پرورش کے کتنے اور مہینے دن کی پرورش کے کتنے۔ وَيَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا، اور یہ اس کے کھانے اور کپڑے کے ساتھ بھی جائز ہے، کیونکہ 2 سال دودھ پلانا رہتا ہے۔ تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 2 سال آپ ہمارے بچے کو دودھ پلائیے، اس بیچ جو عام طور پر لباس کھانا وغیرہ کھانا کپڑا ہے وہ میں آپ کو دوں گا، یہ کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَن يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا، لیکن مستأجر کو، یعنی جس نے اجرت پر رکھا ہے اپنے بچے کے لیے دایا کو، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے شوہر کو، یعنی دایا کے شوہر کو اس سے وطی کرنے سے روک دے۔ دایا کا جو شوہر ہے وہ دایا سے وطی کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں بلا کے وطی کرے، یا وہیں پر کچھ انتظام ہو جہاں پہ وہ اس سے صحبت کر سکے، اس سے اس کو روک نہیں سکتا۔ فَإِنْ حَبِلَتْ، اب مان لیجئے کہ دایا کو آپ نے اجرت پر رکھا اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، شوہر نے اس سے وطی کیا اور حاملہ ہو گئی، کان لہم ان یفسخوا الإجارۃ اذا خافوا علی الصبی من لبنہا، تو حاملہ ہونے کے بعد یا تو وہ دودھ پلائے گی یا نہیں پلائے گی۔ اگر دودھ پلاتی رہے تب تو اجارہ برقرار رہے گا، اور اگر وہ دودھ نہ پلا سکے یا دودھ جو ہے ختم ہو جائے، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں حمل کے کہ جب دودھ جو ہے بننا بند ہو جاتا ہے، تو اب ان کے لیے جائز ہے کہ اجارہ کو فسخ کر دے۔ کان لہم ان یفسخوا الإجارۃ، اجارے کو فسخ کر دے اذا خافوا علی الصبی من لبنہا، جبکہ بچے پر وہ اس کے دودھ سے خوف میں مبتلا ہو جائے، یعنی جب یہ ڈر ہو کہ اب یہ دودھ نہیں پلا سکے گی اور بچے کا پیٹ نہیں بھر پائے گا، تو اجارہ فسخ کر دے۔ وعلیہا ان تصلح طعام الصبی، اچھا ساتھ ہی ساتھ دایا پر یہ بھی ہے کہ بچے کا اچھا کھانا بنائے، ان تصلح طعام الصبی، بچے کے کھانے کو درست بنائے۔ مطلب کبھی کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کھانا بھی شروع کر دیتا ہے، جیسے دال روٹی یا انڈے کی زردی وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں بھی کھلائے تو اسی کے ذمے رہے گا۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ کھلانے کے لیے الگ ہوتا ہے، پلانے کے لیے الگ ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهَا، مان لیجئے کہ آپ نے کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے رکھا، لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ گھر سے بکری کا دودھ لے کے آتی ہے یا ہمارے یہاں پہ گائے کا دودھ لاتی ہے اور وہ پلاتی ہے، اور اس طرح سے وہ پرورش کر رہی ہے، تو اب وہ اجرت کی حقدار نہیں ہوگی، کیونکہ اجارہ ہوا تھا اس کے دودھ پلانے پر، لیکن وہ پلا رہی ہے گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ، اگر مدت اجارہ میں اس کو دودھ پلائی اس نے، بِلَبَنِ الشَّاةِ، بکری کا، فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی اجرت نہیں ہے۔ وَكُلُّ صَانِعٍ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ فَلَهُ أَن يَحْبِسَ الْعَيْنَ بعد الفراغ من عمله حتى يستوفى الأجرة۔ یہاں سے ایک فارمولہ بتا رہے ہیں، ایک جزیہ بیان کر رہے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کام کرنے والے کا اثر اگر کام میں ظاہر ہو، ہے نا، کام کرنے والے کا اثر عین شے میں ظاہر ہو، تو وہ کام کرنے کے بعد کام کرنے والے اجیر کو یہ حق ہے کہ جب تک کہ اس کی اجرت نہ ملے اس سامان کو اپنے پاس رکھے رہے، روکے رکھے۔ مثال کے طور پر کپڑا ہے، کپڑا سلتا ہے تو اس کا اثر، سلائی کا اثر کپڑے میں ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کپڑا بالکل پلین تھا، آپ کٹنگ کر کے اس کو سی دیا، یا رنگنا جہاں پایا جاتا ہے تو کپڑے میں رنگنے کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے گاڑی پینٹ کرنے کے لیے دی تو پینٹ کا اثر گاڑی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس نے پینٹ کر دیا، کپڑا سل دیا، کپڑا رنگ دیا اور آپ نے اجرت نہیں دی، تو اس کو یہ جائز ہے کہ سامان کو روک لے، ہے نا، کیونکہ سامان میں اس کا اثر، اس کے کام کا اثر دکھ رہا ہے، ظاہر ہے۔ کلو صانع، ہر ایسا کاریگر، لعملہ اثر فی العین، کہ جس کے عمل کا اس کے عین شے میں اثر ہو، جس کے عمل کا اثر ہو اس کے عین شے میں، کالقصار، جیسے کپڑا درزی، والصباغ، اور پینٹر، فلہ ان یحبس العین بعد الفراغ من عملہ، تو اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں پینٹر سے مراد وہ کہ جس کے پاس لوگ اپنا سامان پینٹ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، گھروں میں جو آ کے پینٹ کرتے ہیں وہ نہیں۔
فلہو ان یحبس العین بعد الفراغی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عین شے کو فارغ ہونے کے بعد روک لے، من عملی اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد، حتیٰ یستوفی الاجرۃ، یہاں تک کہ سامنے والا اجرت دے دے اور یہ پورے طور پر اجرت وصول کر لے۔ ومن لیس لعملہ اثر فی العین، اور وہ کہ جس کے عمل کا اثر عین شے میں ظاہر نہ ہو، فلیس لہ ان یحبسھا بالاجرۃ، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سامان کو اجرت کے طور پر رکھ لے، کالحمال والملاح، جیسے حمال اور ملاح۔ مثال کے طور پر آپ نے اس زمانے کی مثال سمجھیے کہ ٹرک آپ نے کیا یا آٹو کیا، اس پر سامان لاد دیا، سامان لاد کر کے اس نے آپ کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب گھر پر پہنچانے کے بعد آپ اس کو پیسے اگر نہیں دے رہے ہیں تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ سامان کو روکے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف سامان اس نے اٹھایا ہے، درزی کی کپڑے کی طرح اس میں کچھ اثر نہیں کیا ہے، اس لیے اجرت بعد میں لے گا وہ، لیکن اس کو سامان رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ، کسی نے صانع یعنی کام کرنے والے پر شرط لگائی، أَن يَعْمِلَ بِنَفْسِهِ، کہ وہ خود عمل کرے گا، أَن يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ، کہ وہ خود عمل کرے گا، کسی دوسرے سے نہیں کرے گا۔ جیسے آپ نے درزی کو کہا کہ آپ ہی کو سلنا ہے، آپ کا کاریگر نہیں سلے گا، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَسْتَعْمِلَ غَيْرُهُ، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ غیر سے کام کرائے، یعنی اپنے کاریگر کو نہیں دے سکتا۔ آپ گئے گیٹ بنوانے کے لیے فیبریکیشن کی دکان میں، اور آپ نے کہا کہ بھیا مجھے گیٹ بنانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بناؤ گے، اب دوسرے سے بنوائے گا تو اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ، اور اگر کام کو اس کے لیے مطلق رکھا، جیسے آپ فیبریکیشن کی دکان پہ گئے کہا کہ گیٹ بنا دو، فَلَهُ أَن يَسْتَأْجِرَ مَن يَعْمَلُهُ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جسے چاہے اجرت پر خود رکھ لے، ہے نا، یعنی وہ چاہے تو اپنے کاریگر کو بول دے، بھائی کو بول دے، جو بھی اس کے یہاں کام کر رہا ہے اس کو بول دے۔ عام طور پر درزی وغیرہ میں کی دکان میں یہی ہوتا ہے کہ کپڑا آپ جاتے ہیں ماسٹر کے پاس، لیکن وہ سلتا نہیں، سلتا اس کا نوکر ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ، یہاں سے اختلاف قیمت یا اختلاف عقد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر قیمت اجرت وغیرہ میں اختلاف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کہتے ہیں اذا اختلف الخیاط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب امرتک ان تعمله قباء وقال الخیاط قمیصا، او قال صاحب الثوب للصباغ امرتک ان تصبغه احمر فصبغت اصفر، فالقول قول صاحب الثوب مع یمینہ۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ جب کام میں اختلاف ہو جائے، جیسے آپ درزی کے پاس گئے، اس نے آپ کا خان ڈریس سل دیا، آپ کہیں یار میں نے تو آپ کو پنجابی کرتا بولا تھا، یا آپ پنجابی کرتا سل دیا اور آپ نے کہا میں نے تو آپ کو جبہ بولا تھا، یہ اختلاف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قسم کے ساتھ چیز والے کی بات مانی جائے گی، جس کا سامان ہے اس کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ۔ جب قسم کھا لے گا تو درزی کو پھر تاوان دینا پڑے گا۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ، جب درزی اور کپڑے والا مختلف ہو جائے، فقال صاحب الثوب، پھر کپڑے والا بولے امرتک ان تعملہ قباء، میں نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ اس کی قبا سینا، وقال الخیاط قمیصا، درزی بولے کہ نہیں قمیص سلنے کے لیے تم نے بولا تھا، او قال صاحب الثوب للصباغ، یا کپڑے کا مالک رنگنے والے سے بولے، جس کو ڈائی کرنا بولتے اس زمانے میں، رنگنے والے سے بولے امرتک ان تصبغہ احمر، میں نے تو تجھے لال رنگنے کے لیے کہا تھا، فصبغتہ اصفرا، لیکن تم نے پیلا رنگ دیا، فالقول قول صاحب الثوب مع یمینہ، تو بات کپڑے والے کی مانی جائے گی قسم کے ساتھ۔ وَإِذَا حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِن، پھر جب وہ قسم کھا لے تو خیاط یا صباغ یا قصار یا یہ سب لوگوں کو تاوان دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ گئے فیبریکیشن والے کے یہاں کہا گیٹ بنا دو، گیٹ بنا دیا، آپ گئے تو دیکھا اسٹیل کا گیٹ بنا ہوا ہے، آپ نے کہا میں نے تو آپ کو لوہے کا بولا تھا، وہ کہے نہیں آپ نے اسٹیل کا بولا تھا، ہے نا۔ تو اس طرح سے اس میں جب اختلاف ہو جائے تو جو صاحب سامان ہے، جو صاحب متاع ہے، قسم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی۔ وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لِلصَّانِعِ، جب کپڑے والے نے صانع سے یعنی کاریگر سے یعنی رنگنے والے سے یا اس کو سلنے والے سے یہ کہا کہ عملتہ لی بغیر اجرت، ہمارے تمہارے درمیان تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ فری فکٹ میں تم مجھے سل کے دے دو گے، عملتہ لی بغیر اجرت، تم اس کو سی دو گے بغیر کسی اجرت کے۔ وقال الصانع، اور وہ درزی کہہ رہا ہے، کوئی بھی کاریگر کہہ رہا ہے لا بل باجرت، نہیں بلکہ تو اجرت کے ساتھ بات ہوئی تھی، ہے نا۔ یہ کسی بھی کام میں، جیسے آپ کو گیٹ بنانا ہے، فیبریکیشن والے کے پاس گئے، گیٹ بنا کے اس نے دے دیا، آپ نے لوہا دیا، اس نے گیٹ بنا کے دے دیا، آپ نے کہا پیسے مانگا تو آپ نے کہا آپ نے تو بولا تھا فری میں بنا دوں گا، کس کی بات مانی جائے گی؟ فالقول قول صاحب الثوب مع یمینہ،
تو یہاں پہ بات کپڑے والے کی مراد کپڑے والے سے جو بھی سامان والا ہے اس کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا ان کان حریفا لہ فلہ الاجرۃ وان لم یکن حریفا لہ فلا اجرۃ علیہ، اگر وہ کام کرنے والا اس کا حریف ہے، حریف سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز میں اس کا شریک نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، ایک اجنبی شخص ہے، وہ حریف ہے تو اس کے لیے اجرت ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ حَرِيفًا لَهُ، اور اگر اس کا حریف نہیں ہے فلا اجرت لہ، تو اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ وقال محمد، اور امام محمد نے کہا ان کان الصانع معروفا بهذه الصنعۃ انه يعمل بالاجرۃ فالقول قوله مع يمينه بانه عمله باجرۃ، اور اگر امام محمد نے فرمایا کہ کام کرنے والا جو کاریگر ہے اگر اس کاریگری سے معروف ہے، یعنی سب کو معلوم ہے کہ یہی کام کرتا ہے اور پیسے لے کے کام کرتا ہے نا، تو معروف ہے کہ وہ اسی کام سے متصف ہے اور وہ اجرت سے ہی کام کرتا ہے، تو اسی کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ، اور قسم یہ کھائے گا کہ اس نے یہ کام اجرت سے کیا ہے تو اجرت کا حقدار ہوگا۔ بس۔